اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان جو وقت ہوتا ہے نا وہ کتنا قیمتی وقت ہے۔ اگر اس میں صرف ایک تسبیح پڑھ لی جائے نا، یعنی جہاں آپ نے نماز عصر پڑھی ہے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے، آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اگر آپ یہ ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں نا، آپ کی بیٹھے بٹھائی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں اور رزق کی اتنی فراوانی آتی ہے کہ آپ کا گھر رزق سے دولت سے بھر جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا، کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی، کیونکہ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ نماز عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے نا، اس میں اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر آتے ہیں، زمین پر فرشتے آ جاتے ہیں، اور جب وہ فرشتے زمین پر آتے ہیں اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اتنی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اتنے اللہ کے کرم کی بارش ہو رہی ہوتی ہے کہ جو بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے پھر اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے کچھ دن ہوتے ہیں، کچھ لمحات ہوتے ہیں، کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت رکھی ہے۔ ان میں سے ایک نماز عصر کے بعد کا وقت ہے۔ کہتے ہیں ایک فجر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، ایک عصر کے بعد کا وقت ہے۔ تو یہ جو خاص تسبیح ہے یہ عصر کے بعد کی تسبیح ہے۔ آپ نماز عصر پڑھیں، اس کے بعد آپ اس عمل کو، اس تسبیح کو اس طرح پڑھیں کہ سب سے پہلے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اس میں چند ایک چیزیں بڑی اہم اور ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کہ آپ نے مسجد میں نماز پڑھی ہے یا اپنے گھر میں پڑھی ہے، خواتین بھی جہاں نماز پڑھیں اسی جگہ اس تسبیح کو پڑھیں، انشاءاللہ ان کا اپنا مقدر تو سنورے گا ہی۔ اس تسبیح کی برکت سے یہ 1 منٹ کی یہ تسبیح ہے، اگر 1 منٹ کی یہ تسبیح آج آپ پڑھتے ہیں نا، یہ 1 منٹ کی تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی، اس کے مقدر کو سنوار دے گی۔ بس جس دن آپ نے پڑھ لی سمجھ لیں اس دن آپ کا مقدر سنور گیا، اس دن آپ کی قسمت بدل گئی، اس دن جس چیز کا سوال کریں گے، جو چیز اللہ کی بارگاہ سے مانگیں گے، سمجھیں اس دن آپ کو عطا کر دی گئی۔ دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تمام نمازیں خصوصی بیچ والی نماز عصر کی حفاظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ پھر آقا نے بھی ارشاد فرمایا وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر کی نماز اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ اب اس کی برکت سے اس بندے کو جنت مل رہی ہے، اور جنت لینا کوئی آسان بات نہیں ہے، اس لیے کہ جب بندہ اس پر پابندی کرتا ہے، اور اللہ والے کہتے ہیں کہ جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے نا تو قبر میں اللہ کے نوری ملائکہ جب منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، جب یہ سوال کرتے ہیں نا تو وہ بندہ جو نماز عصر کی پابندی کرنے والا ہو وہ ان کو کہتا ہے اوے بھائی ذرا رک جاؤ، میں سوالوں کے جواب بعد میں دیتا ہوں، میری نماز عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے پہلے نماز عصر پڑھ لینے دو۔ کیونکہ سورج بندہ جس وقت بھی قبر میں دفن ہوتا ہے نا اس کو قبر کے اندر عصر کا وقت ہی دکھائی دیتا ہے، اس لیے جو عصر کا وقت ہوتا ہے یہ بڑا اہم اور بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس لیے ہم نے عصر کے وقت کو خاص مد نظر رکھنا ہے اور ہم نے عصر کی نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ اس تسبیح کو آپ کس ترتیب کے ساتھ کہ سب سے پہلے اس تسبیح سے 3 بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا گھر دولت سے بھر جاتا ہے، اس کی جیب سے کبھی پیسہ ختم نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو تمام بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے اور ہر قسم کی بیماریوں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر کاروبار میں برکت اور کثرت دونوں چیزیں اس کو ملتی ہیں۔ یہ 3 چیزیں اس تسبیح کے ذریعے آپ کو ملیں گی، اس لیے کہ یہ تسبیح بھی 3 طرح کی ہوگی۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کا ورد کرتے ہیں، اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات ہمارے اوپر برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ادھر بندہ اپنی زبان سے یہ تسبیح شروع کرتا ہے، ادھر اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور بندہ جو کچھ مانگتا جاتا ہے اللہ پاک اس کی بدولت اپنے اس بندے کو عطا فرماتا جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بندے پر کرم نوازی فرمانے والی ہے، کتنا وہ فضل کرنے والا رب ہے، کتنا وہ رحم کرنے والا رب ہے۔ اس لیے دوستو یہ 3 طرح کی تسبیح جب ہم پڑھتے ہیں، دولت کیا ہے، حاجتیں کیا ہیں،
فوری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب سب سے پہلے دیکھیں جیسے ہم معمول کے مطابق عمل کرتے ہوتے ہیں نا، تو ہم نے 3 مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ درود پاک یعنی درود ابراہیم پڑھیں گے۔ یہ درود پاک کی بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیں جب انسان بے بس ہو جائے، جب انسان کے لیے ساری راہیں بند ہو جائیں، جب انسان کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں، اس وقت جب بندہ اس کو پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ساری راہیں کھل جاتی ہیں۔ کہتے ہیں اگر پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں آ جائیں، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ذریعے وہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اب درود پاک آپ نے پڑھ لیا، اپنے مقصد کی جو خاص ایک مقصد ہوتا ہے، ہر بندے کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، لیکن جو آپ کی جائز خواہش ہے، جو جائز حاجت ہے، آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے۔ اس نیت کے ساتھ آپ نے اس عمل کو شروع، دیکھیں نیت کے بغیر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اعمال جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں وہ نیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں نیت کے ساتھ ہم کرتے ہیں نا، تو ہم نے اس عمل کو بھی نیت کے ساتھ کرنا ہے جو آپ کا خاص مقصد ہے۔ مثلا آپ مقروض ہیں، قرضے سے نجات چاہتے ہیں، یا آپ بے روزگار ہیں، روزگار چاہتے ہیں، یا آپ اپنی ملازمت میں ترقی چاہتے ہیں، یا آپ کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا چوتھا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی تمنا آرزو ہے، آپ نے اس کے تصور کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں گے بیٹھے بٹھائے تمہاری حاجتیں کیسے پوری ہوتی ہیں۔ دیکھیں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی بھی اس کے بارے میں لکھا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ یعنی فرشتوں کے سوالات کے بعد عصر کا وقت جب جا رہا ہے نا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوتا ہے شخص۔ اسی طرح اب فرشتے کیونکہ اب عصر کے بعد زمین پر آتے ہیں، دن اور رات کے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر اور عصر 2 وقت اکٹھے ہوتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے فرماتا ہے کہاں سے آئے ہو، حالانکہ وہ جانتا ہے۔ عرض کرتے ہیں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں۔ جب ان کے پاس گیا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہیں نماز پڑھتے چھوڑ کر آئے ہیں، تیرے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں پھر اس بات پر تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے ان بندوں کو بخش دیا ہے۔ اب اس کے ساتھ بخشش بھی مل جاتی ہے۔ اب ہم نے جب درود پاک پڑھ لیا، نیت کر لی، ساری ترتیب کو سمجھ لیا، اب ہم نے یہ تسبیح پڑھنی ہے مکمل 1 منٹ اس کو بھی لگے گا پڑھتے ہوئے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ ہم نے پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ سب سے پہلی تسبیح ہوگی۔ اس کو جب پڑھیں گے، یہ دیکھیں کتنی آسان تسبیح ہے۔ یہ آپ کو دیکھنے میں آسان، 3 طرح کی تسبیح جیسے میں نے کہا نا عرض کی ہے، 3 طرح، جس میں آپ مالدار بھی ہوں گے، آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی، اور آپ کو اس جہاں میں بھی فائدہ ملے گا، اگلے جہاں میں بھی فائدہ ملے گا۔ جو اس کے بعد والی تسبیح ہے اس کا تعلق رزق کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے، اللہ کے انوار و تجلیات کے ساتھ ہے، بہت ساری چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ بڑے بڑے اللہ والوں نے اس کو پڑھا ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے اس کو پڑھا ہے، بڑے بزرگوں نے اس سے فیض حاصل کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نسلوں کو فیض ملتا رہے، آپ کے گھر والوں کو فیض ملتا رہے، ان کو برکتیں ملتی رہیں، اور آپ کی نسلوں میں یہ برکتیں منتقل ہوتی رہیں، تو اس عمل کو آگے شیئر کرتے جائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں۔ جس کو مجبور دیکھتے ہیں، پریشان حال دیکھتے ہیں، دکھی دیکھتے ہیں، اس کو یہ فرمان بزرگوں کا بتائیں۔ یہ اللہ کے کلام کا وظیفہ، اللہ کو راضی کرنے کا عمل ہے۔ جب اللہ پاک کی ذات بندے سے راضی ہوتی ہے، پھر بندہ رب سے جس چیز کا سوال کرتا ہے، جس چیز کی آرزو کرتا ہے، جس چیز کی تمنا کرتا ہے، جو اپنے رب سے مانگتا ہے، رب کائنات اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے جو بندہ بن کر مانگے اس کی بارگاہ سے، وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ اس لیے ہمارے بزرگ تو اکثر اپنے یعنی کہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو یہی بتایا کرتے تھے کہ بیٹا بس اس عمل کو اپنا وظیفہ بنا لو، اس سے رزق بھی ملتا ہے، اس سے دولت بھی ملتی ہے، اس سے عزت بھی ملتی ہے، اس سے شہرت بھی ملتی ہے، اس سے مقام بھی ملتا ہے، اس سے عروج بھی ملتا ہے، اس میں زوال نہیں آتا، اس میں رب کا کرم ہی کرم ہے، اللہ کا فضل ہی فضل ہے، اس کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اس کے انوار و تجلیات ہیں۔ بس اس کو جب بندہ پڑھتا جاتا ہے، اسی طرح اس کے لیے ساری راہیں کھل
کھلتی جاتی ہیں۔ دیکھیں میرے آقا کا فرمان موجود ہے، حضور فرماتے ہیں واللہ یعنی کہ یہ حدیث مبارکہ ہے لأستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہوں، اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو پاک اور منزہ ہے، وہ تو گناہوں سے پاک ہے، وہ معصوم ہے، ان سے تو کبھی گناہ کا تصور نہیں۔ یہ کس لیے تھا؟ یہ تعلیم امت کے لیے تھا، تاکہ میری امت میں ہر شخص اس کو پڑھ کے برکتیں حاصل کرے اور اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ بندہ بن سکے۔ دیکھیں توبہ، استغفار، روزے، نماز کی طرح عبادت بھی ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر عمل کرتے تھے، ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی گناہ نہیں آتے، اس لیے حضور گناہوں سے پاک اور معصوم ہے۔ یہ بات یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی طرح عشاقان رسول کو گناہوں سے توبہ کرنے کا ذہن دینے اور استغفار کی ترغیب دلانے کے لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ بیان کی جاتی ہیں۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اسی طرح آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، کیونکہ گناہوں کی بخشش کے لیے، دنیا اور آخرت کی خیر و برکت کے لیے، روحانیت کی تقویت کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں میری روحانی قوت کمزور ہو چکی ہے اور میری دل کی صفائی نہیں ہو رہی، اور دل میں جب زنگ لگ جاتا ہے اس زنگ کو مٹانے کے لیے یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے دلوں کو گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ چکا ہے اور ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں میں ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ ہماری اندر کوئی صحیح بات سماتی نہیں، ہم جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں وہ بھول جاتے ہیں، کبھی کوئی چیز بات بھول گئے، کبھی کوئی بات بھول گیا۔ تو اس طرح کے جتنے معاملات ہیں اللہ کے فضل سے اس ایک عمل کی برکت سے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس سے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے اور اللہ کی اطاعت کرنے میں مدد ملتی ہے جب انسان یہ پڑھتا ہے نا۔ اور استغفار کب اور کیسے کیا جاتا ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ روزمرہ زندگی میں شامل کر لیں۔ یہ ایک سادہ سا اور بڑا مؤثر طریقہ ہے جو کہ ایک خاص دعا بھی ہے، اس کو پڑھنے کی فضیلت حدیث مبارکہ میں بڑی آئی ہے، اس لیے ہم نے اس کو 100 بار پڑھنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بچہ بوڑھا جوان ہر ایک کی زبان پر یہ بڑی آسانی کے ساتھ جاری ہو جاتا ہے، ہر کوئی اس سے پڑھتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، دنیا اور آخرت میں اس کو کامیابی اور بھلائیاں ملتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس سے اللہ تعالیٰ سے طلب کریں اپنے گناہوں کی معافی، اور انشاءاللہ ہمیں ملتی جائے گی، راستے ہمارے لیے ہموار ہوتے جائیں گے، پریشانیاں ہماری ختم ہوتی جائیں گی، معاملات خود بخود۔ دیکھیں خوشخبری ہے اس کے لیے، حضور فرماتے ہیں کہ جو اپنا نامہ اعمال میں یہ دعا لاتا ہے، جو اپنے نامہ اعمال میں یہ دعا لاتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کو پڑھیں اور اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ مجھے زندگی کی جتنی خطائیں ہیں، جتنے گناہ ہیں، اللہ پاک اس کی برکت سے معاف فرما دے۔ اب دوسرے نمبر پر جو چیز آپ نے پڑھنی ہے، یہ قرآن کریم کی ایک عظیم صورت ہے، اور یہ اتنی عظیم ہے کہ جو اس کا ورد کرتا ہے نا وہ کبھی بندہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کبھی کسی کا محتاج، کسی کے در پہ اس کو جانے کی، در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے ذریعے غیب کے خزانے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، غیب سے راہیں کھل جاتی ہیں، غیب سے رزق آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے پاس مال و دولت آنا شروع ہو جاتا ہے۔ شیخین کی روایت کے مطابق بندہ نے گناہ کیا، پھر کہا اے میرے رب میں نے گناہ کیا، مجھے معاف فرما دے۔ رب نے فرمایا بے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس پر مواخذہ بھی فرماتا ہے، چنانچہ اسے بخش دیا جاتا ہے۔ پھر جب رب چاہے وہ گناہوں سے روکا رہتا ہے، پھر ایک اور گناہ کر لیتا ہے، پھر کہنے لگا میرے رب میں نے دوبارہ گناہ کر لیا، تو مجھے معاف فرما دے، اللہ پاک پھر اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب وہ بندہ بار بار گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ پاک کی ذات اتنی رحمان اور رحیم ہے وہ اپنے بندے کو معاف فرماتا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو جس شخص نے یہ کلمات پڑھ کر اللہ کے حضور معافی مانگ لی اس کو اللہ تعالیٰ اگر آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ اس کے برابر بھی ہوں، اللہ فرماتا ہے تم میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں سارے دیکھیں اکثر جو ہمارے اوپر وبال ہوتا ہے، اکثر جو ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، اکثر جو ہمارے اوپر دکھ آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا اور کسی نے کیا کر دیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی، یہ بہت کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ایسے بھی ہے، لیکن یہ زیادہ تر ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اس عمل کو کریں گے ہر قسم کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، ہر قسم کی گھر سے نحوست ختم ہو جائے گی، ہر قسم کا دکھ اور مصیبت ختم ہو جائے گی، اور جس نے اس کو اپنے اوپر لازم کیا ہر پریشانی کا خاتمہ ہوا، تنگیاں راحت میں بدلی، رزق ایسی جگہ سے آیا جہاں غمان نہیں ہوا، اور قیامت کے دن بھی خوشخبریاں ہیں، دنیا میں بھی اس کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو بندہ اس کو پڑھے اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے۔ سب دوست آمین ضرور کہیں، کسی کی آمین کی برکت سے سب کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور عصر کے بعد ہماری
ہماری خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف اور صرف وہ 5 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں گے، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو کہا جو قرآن کریم کی صورت ہے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد ہے 33 مرتبہ، 33 بار، یعنی 33 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور پھر دیکھیے گا یہ بڑا خاص عدد ہوتا ہے، یہ بڑا خاص اور بڑا اہم عدد ہوتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس تعداد میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انوار و تجلیات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، یہ وہ صورت ہے جس پر صحابہ کرام نے تعجب کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، دار ندوہ دروازے پر سارے کافر جمع ہو گئے، تو یہ ابو جہل لعنتی کی گلی میں تھا۔ سب کافروں نے کہا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرے گا نا، ان کا سر ہمارے پاس لائے گا، ہم اسے 100 بہترین قسم کے سرخ اونٹ، 100 رومی لونڈیاں، 100 عربی گھوڑے دیں گے۔ ان میں ایک شخص جس کا نام سراقہ ابن مالک نامی تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ کام میں کروں گا۔ تب سب کفار نے اس کو مال کی ضمانت دی کہ بھی ہم مال دیں گے۔ وہ آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے نکلا، جب اس نے حضور علیہ السلام کو پا لیا تو آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے تلوار نکالی۔ اسی وقت سیدنا جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آقا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے زمین تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، یعنی تمہارے حکم کے تابع کر دی ہے، آپ جو حکم زمین کو دیں گے نا اسی طرح کرے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین تو سراقہ کو پکڑ لے۔ سراقہ کو زمین نے پھر ایسا پکڑا کہ اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں ایسا برا ارادہ اب نہیں کروں گا، مجھے امن دے دیں، امن دے دیں، امن دے دیں۔ اس نے امن کی صدا دی۔ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس حضور کی دعا کی برکت سے نجات عطا فرما دی۔ سراقہ اسی وقت چل پڑا، تلوار سونپی اور دوبارہ آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کا گھوڑا دوبارہ زمین میں دھنس گیا، زمین نے گھوڑے کو پشت تک پکڑ لیا۔ اس نے دوبارہ امان الامان الامان آ کے آواز دیتا رہا۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کبھی میں ارادہ نہیں کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے پھر اس کے لیے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مصیبت سے نجات عطا کر دی۔ یہ گھوڑے سے نیچے اترا، آقا علیہ السلام کی اونٹنی کے سامنے گر گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے معاف کر دیں اور مجھے اپنے معبود کے بارے میں خبر دیں کہ وہ اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے، کیا وہ سونے سے بنائی یا چاندی سے؟ آقا علیہ السلام نے خاموشی کے ساتھ اپنا سرور کو نیچے کر لیا۔ اسی وقت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہو گیا۔ عرض کیا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے اس کے سامنے اس کی تلاوت کرو۔ پھر اس صورت کی آقا نے اس کے سامنے تلاوت کی تو سراقہ بن مالک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اسلام کو پیش فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے اسلام کو پیش کیا، وہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ صورت ہر دکھ اور درد کی دعا ہے، ہر ایک غم کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے، ہر دکھ اور مصیبت کا علاج ہے۔ تو حضرت ابو امامہ باہلی یہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام غزوہ تبوک میں تھے، سیدنا جبریل 70,000 فرشتوں کے ساتھ آقا کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ کا جنازہ پڑھائیں۔ یہ معاویہ امیر معاویہ بن ابی سفیان کے علاوہ اور معاویہ ہیں، حضور کے صحابی ہیں۔ آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، سیدنا جبریل نے زمین پر اپنا پر رکھ دیے اور ان کو جھکایا۔ آقا علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کی طرف نظر فرمائی نا تو آپ نے دیکھا آپ کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کے نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا جبریل یہ معاویہ کو ایسا اتنا مرتبہ کہاں سے ملا ہے؟ اس نے کہا یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس سورت کی تلاوت کرتا رہتا تھا۔ اب ہم نے اس سورہ مبارکہ کو ایک مخصوص تعداد میں عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہوتا ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اور جس کو یہ صورت سمجھ آ جاتی ہے نا وہ بندہ تو پھر کسی اور جانب جاتا ہی نہیں ہے، وہ اسی کو اپنا عمل بناتا ہے، اسی کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے۔ اس لیے یہ بڑی اہم صورت ہے، اور اس صورت کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے نا وہ خود تو امیر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اس کی بدولت اس کے گھر والوں کو امیر کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ہمسایوں کو بھی امیر اور دولت مند بنا دیتا ہے۔ اس لیے جو خود بھی امیر ہونا چاہتا ہے اور اپنے ہمسایوں کو بھی امیر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے وہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھے، اللہ پاک ایسے خزانوں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ سورہ مبارکہ آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے جائیں، پھر اس کی برکتیں حاصل کرتے جائیں انشاءاللہ، کیونکہ ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ انسان کی جو ملکیت ہے نا یہ مجازی طور پہ ہے،
لیکن حقیقت میں مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مال و دولت عزت ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو تینوں چیزیں آپ کو اس کی برکت سے ملیں گی۔ کوئی بھی دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی حاجت درپیش ہے، آپ نے اس سورۃ اخلاص، یعنی یہ سورۃ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جب اس کو پڑھیں گے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ تو آپ کو خود اس کی برکتوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ اب تیسری چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کا تعلق اگر دیکھیں آپ کے اوپر کوئی مقدمہ ہے ناجائز یا جائیداد کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے، جس کی آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، دوسرا فریق حصہ دینے پر راضی نہیں ہو رہا، یا عدالت میں تقسیمات جائیداد کا مقدمہ چل رہا ہے، کوئی بھی دنیا کا مسئلہ ہے، کوئی اور مقدمہ چل رہا ہے، کسی بھی صورتحال، کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، مال و دولت کا مسئلہ، دیکھیے اس کے ذریعے دنیاوی بزرگی بھی ملتی ہے، بلندی روحانیت ملتی ہے، بندہ دنیا میں باعزت اور خوش بخت ہو جاتا ہے، ہر قسم کی ترقی اور عظمت پیدا ہو جاتی ہے، لوگ بھی اس کی تواضع اور تعظیم کرنے لگ جاتے ہیں، دنیا میں سعادت مندی حاصل ہوتی ہے۔ اکثر بزرگان دین نے اس عمل کے بارے میں یہ بہت کچھ لکھا ہے۔ بس میں آپ کو اختصار کے ساتھ یہی بات عرض کرتا چلتا ہوں کہ آپ اگر کہیں کسی کی نظروں میں گر گئے، دائمی عزت چاہتے ہیں، آپ کوئی دائمی رزق چاہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے دولت مند ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھیں گے۔ اس کے بعد وہ اسم مبارک کیا ہے؟ وہ اسم مبارک اتنا قیمتی ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے، اس کے ذریعے ہر رنج و غم کا علاج ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے یا غنیو، یا غنیو، اے غنی، اے بے پرواہ، اے غنی کرنے والے، اے رزق دینے والے، اے مال و دولت دینے والے۔ اس کے ہزاروں معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ تو ہم جب اس اسم مبارک کو پڑھتے ہیں اللہ کے کرم کی بارش ہوتی ہے، اللہ کے فضل کی بارش ہوتی ہے، رب کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کے قبضے میں کوئی جائیداد ہے وہ انشاءاللہ واپس مل جاتی ہے، مقروض ہیں تو قرضے سے نجات۔ دیکھیں مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ کسی کا دست نگر اور محتاج نہ ہونا پڑے۔ دیکھیں اللہ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک بھی ہے، اس طرح ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں، اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی مخلوق میں اسے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، کیونکہ اپنی ذات، صفات، افعال ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ہر مانگنے والے کو دیتا ہے، ہر ایک کا سوال سنتا ہے۔ اللہ اس لیے بھی غنی ہے، وہ اپنے جود و کرم اور فضل سے سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے جس شخص کی دکان نہ چلتی ہو، آمدن کم ہو، گزارا نہ ہوتا ہو، جس کا وہ اچانک یکدم اپنی مال و دولت میں اضافہ چاہتا ہے، غیب سے مالدار ہونا چاہتا ہے، تو وہ اس کو پڑھے گا۔ یہ اس میں مبارک جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس کی تعداد ہے 313 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھ کر اللہ کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے۔ چند دن یہ عمل کرتے جائیں، انشاءاللہ بے تحاشا آپ کو روزانہ کی بنیاد پر برکتیں ملتی چلی جائیں گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔